أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں ارشاد فرماتے ہیں انشکر لی والی والدی کا، یہ کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں ارشاد فرما دی کہ والدین کا شکر ادا کرنا کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے۔ ہم ساری زندگی والدین کے ناشکرے ہی رہتے ہیں کہ والدین نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ کیا وہ کیا۔ ہم والدین پر رحم نہیں کھاتے۔ رحم اس لیے نہیں کھاتے، میں صرف یہ الفاظ اس لیے استعمال کرنا چاہتی ہوں کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اور جب وہ اپنے فیصلے صحیح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ والدین ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ جبکہ ہم بچے ہوتے ہیں تو والدین کی محبت سب کے لیے یکساں ہی ہوتی ہے۔ والدین میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی ایک اولاد میں سے کسی ایک کو فیور نہیں کرتا۔ ہمیشہ سب بچے برابر ہی ہوتے ہیں۔ جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچتے ہیں تو اس وقت والدین پر رحم کیا کیجیے، ان پر احسان کیا کیجیے۔ اس وقت اپنے والدین سے یہ سمجھ کر ان سے حساب کتاب نہ لیا کیجیے کہ ہمارے والدین فلاں کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو، اکڑے اکڑے ہوئے انسان کو پسند نہیں کرتا۔ بہت اہم ترین باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ صرف سمجھنے کی بلکہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد انہوں نے پھر کہا تمہاری ماں۔ اور جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باپ کی کوئی حیثیت کم ہے۔ یہ ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ باپ کی حیثیت کم رکھ دی گئی ہے۔ ماں کی حیثیت اس لیے زیادہ ہے، اس لیے اس کو زیادہ رتبہ دیا گیا کہ ماں کی مشقتیں جسمانی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، فزیکلی وہ ماں اکیلی برداشت کرتی ہے جو باپ برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ماں کا درجہ اتنا زیادہ رکھا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مائیں دی اور وہ بڑھاپے میں ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو پاتے ہیں، یا پھر وہ بڑھاپے میں دونوں کو پا لیتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر ان کے لیے خوش نصیبی کچھ نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ والدین ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ساس سسر ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ یہ کہنا پسند نہیں کرتا کہ ہم ساس سسر کے ساتھ رہتے ہیں۔ گھر والدین کا، اولاد ان کی۔ دیکھیں، ہم میں سے جب کوئی پوچھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ تو ہم جواب دیتے ہیں جی ماں باپ چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں یا بڑے کے ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ فلاں بیٹا کس کے ساتھ رہتا ہے۔ اولاد ماں باپ سے پہچانی جاتی ہے، ماں باپ اولاد سے نہیں پہچانے جاتے۔ ہمیں اپنی روایتوں کو، اپنی باتوں کو، اپنے آپ کو بہت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ رب کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنے مال کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ریا کرنے کے لیے۔ اور وہ لوگ جو کہ سوری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبخلون، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور بخل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ علماء یہود اپنے علم میں بخل کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس علم ہے اور اگر آپ علم نہیں دیتے ہیں تو یہ بخیلی میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، اللہ تعالیٰ نے اسے پیسے کے معاملے میں نہیں کہا، بلکہ علم کے معاملے میں بھی بخل ہوتا ہے۔ آج اس دوڑ میں، جس ریس میں ہم چل پڑے ہیں، اس ریس میں ہم لوگ صرف اور صرف بخیلی کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ اور بدقسمتی سے
ہم اپنی اولاد کی بھی یہی تربیت کرتے ہیں. شاید یہ آج کے وقت کا ایک تقاضا ہو گیا ہے کہ جس وقت میں ہم چل پڑے ہیں اس وقت میں اتنا کمپٹیشن بڑھ گیا ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کو شاید یہ بخل نہ کرنا سکھائیں تو شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اولاد اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتی جس جگہ تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی حصے آیت کی اس اگلے حصے میں یہی فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ علم اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے. ہم میں سے کسی کو طاقت نہیں کہ ہم اس کو چھپائیں اور نہ ہی ہمیں اس چیز کی اجازت ہے. وہ چاہے تو ہماری ذہانت چھین لے، وہ چاہے تو ہمارا عقل اور شعور چھین لے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے. جس کا دوست شیطان بن جائے اور جس نے نمائش کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس کا مال خرچ کیا ہوا ہرگز کام نہ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا. اسے بلایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی اور وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے. تحقیق وہ کہا جا چکا. پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور قرآن کریم پڑھا اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی. وہ ساری جو عمل کی اس کی سبب وہ انہیں پہچان لے گا کہ ہاں اللہ کا سارا یہی وعدہ تھا. تو اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا پھر اسے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا. تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے. سو یہ کہا جا چکا، یہ سب لوگوں نے کہہ دیا تمہارے لیے. پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی تھی اور اسے ہر طرح کا مال عطا کیا تھا اسے بھی لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی. وہ انہیں پہچان لے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے ہر راستے میں جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند تھا تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا تو ایسے سخی اس لیے کیا بنا کہ لوگ تجھے سخی کہیں. یقیناً وہ کہا جا چکا، لوگوں نے کہہ دیا تجھے سخی. پھر حکم دیا جائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے اعمال کو قبول فرما لے. ہمارے اعمال میں کہیں دکھاوا نہ آ جائے، کہیں ریاکاری نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں کہیں ہلکی سی بھی کہیں ریاکاری آ گئی تو اللہ ہمارے دلوں کو اس ریاکاری سے محفوظ کر لے. ہمارے ہر عمل کو محفوظ کر لے، ہم سے درگزر کر دے. ہم بڑے کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جس کا شیطان دوست ہو گیا تو وہ کتنا ہی برا دوست ہے. کیونکہ یہ سارے اعمال شیطان ضائع کروانے کی کوششوں میں بیٹھا ہوا ہے. وہ ہمارے کوئی بھی اعمال بچنے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ کیا ہوتا اگر وہ اللہ پر ایمان لے ہی آتے؟ ان کا کیا جاتا؟ بلکہ وہ تو اس جہنم سے بچ جاتے، اور جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی ایک پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ رائی کے برابر بھی اگر کسی نے کہیں پر بھی عمل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی لے آئیں گے۔ ہم کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتے، ہم کسی کے ہم کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ملے اسے آگ سے نکال دو، چنانچہ بہت سے لوگ جہنم سے نکل جائیں گے، بہت سے لوگ اس رائی کے برابر ایمان کی بدولت جہنم سے نکل آئیں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو کیوں نہیں سنتا، ہم پر کیوں ظلم کیے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا میں تو ظلم نہیں کرتا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ یعنی پھر کیا حال ہوگا کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے بارے میں شہادت دیں گے۔ اس کی وضاحت یہاں پر کی جا رہی ہے، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، قیامت کے دن ہر امت کے گواہ کی حیثیت سے اس کے رسول کو بلایا جائے گا، جو گواہی دے گا کہ انہوں نے کیا اعمال صالح کیے یا کیسے کیسے کفر اور سرکشی کرتے رہے، تاکہ اس شہادت کے مطابق ان کا حساب کیا جائے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ یہ گواہی دیں گے ہمارے بارے میں کہ جو اللہ کا حکم آیا اس کو سنا، اس پر عمل کیا یا نہ کیا۔ اس روز ہم کہاں بھاگنے کی کوشش کریں گے، ہم کہیں پر بھی راہ فرار حاصل نہ کر سکیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر اور پچھلی تمام امتوں پر گواہی دیں گے۔ ایک حدیث جلدی سے میں شیئر کرتی چلوں آپ کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک یا رب۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے میرا پیغام تمہیں پہنچایا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نوح علیہ السلام سے کہ آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میری گواہی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی، انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے۔ یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے کہ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو اور رسول تمہارے لیے گواہی دے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4487 میں یہ حدیث درج ہے۔
رکوع کی آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ یعنی جب وہ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ زمین پھٹ جائے اور یہ اس میں سما جائے، اس کے اندر بالکل زمین برابر ان کے اوپر کر دی جائے، لیکن اس روز وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ چھپا سکیں گے اور کہیں چھپ نہ سکیں گے، کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کو نہ چھپا سکے گا۔ سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ ان میں سے پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین روز قیامت جب یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ صرف اہل اسلام ہی کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے اور کسی گناہ کو معاف کر دینا بھی اس کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں، لیکن وہ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرما رہا، تو مشرکین اپنے شرک ہی کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم ہے اللہ ہمارے رب کی، ہم مشرک نہ تھے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 23 میں یہ ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس امید سے کہ انہیں بھی معاف کر دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپانے پر قادر نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے، کوئی بات اللہ سے حشر کے میدان میں نہ چھپا سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔